جو ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس میں صحافت آزاد ہے؟ ہرگز نہیں. کیوں نہیں؟ اسٹیبلشمنٹ. پلس اسٹیبلشمنٹ اکول ٹو اسٹیبلشمنٹ. پاکستانی میڈیا اور آپ اقرار الحسن کو بھی حقیقی آزادی چاہیے. بالکل چاہیے. پھر پوچھوں گا کس سے چاہیے؟ اسٹیبلشمنٹ سے. ہم تو آزاد ہیں کرپٹ جرنیلوں سے. ہم تو 1947 میں آزاد ہو گئے. یہ وہ دھوکہ ہے جو ہمیں 76 برسوں میں دیا جاتا رہا ہے. ہمیں بہت پہلے سمجھ میں آ گیا تھا، کالج کے زمانے میں. آپ نے کسی کو بتایا کیوں نہیں؟ پھر ہم بتاتے رہے. لاہور کی ہیرا منڈی کے اوپر کب چھاپا مار رہے ہیں؟ لاہور کی ہیرا منڈی رہی کہاں ہے حضور؟ ایسا کون سا پروگرام تھا جس کو کرنے سے پہلے یا بعد میں بھی کام پہ ٹانگی ہو؟ سچ بتائیے گا، سب سے بڑی آفر کیا تھی؟ یہ لے لیجئے. حق خطیب اور شف نے. آپ دیکھیں اس کے پاس راجہ پرویز اشرف بھی جاتے ہیں، شاہد خاقان عباسی کی تصویریں. میں سادہ الفاظ میں بیان کروں، سابق ڈی جی، آرمی جرنیل، جج، میں نام لینا چاہتا صحافی. ہوں. میں سابق ڈی جی آئی ایس آئی جناب جنرل فیض، سابق ڈی جی ایس آئی جنرل ظہیر الاسلام، سابق جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل ندیم رضا. سب سے بڑی بدبختی یہ کہ 1 سال ہو گیا اس کو بے نقاب کرتے ہوئے. پوری دنیا، پورا پاکستان ٹرکی میں اس کے اگینسٹ ٹرینڈ بن رہے ہیں. پوری عالم اسلام اس بدبخت کو کہہ رہی ہے کہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. پورا پاکستان لان تان کر رہا ہے. نہیں بچا سکے انہیں کوئی نہیں، وہ خود ہی اپنی شف نہیں بچا سکی. لیکن 8 مہینے کے ایکسپوز کرنے کے پے در پے ثبوتوں کے بعد موجودہ آرمی چیف اور موجودہ پرائم منسٹر نے علماء کانفرنس بلائی اور اس میں اس کو پہلی سیٹ پہ بٹھا دیا. جس بدبخت نے آج تک کوئی آیت نہیں سنائی، جس بدبخت کو آج تک کوئی حدیث پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا گیا، جس نے آج تک کوئی نماز نہیں پڑھائی، جس شخص کو کلمہ تک نہیں آتا. میں سوال کر لوں ایک؟ آپ کیجئے. آپ کے اوپر پچھلے 3 دنوں میں اور آپ کے جو دوست ہیں فرید قریشی، الزام لگایا گیا کہ آپ تو نعوذ باللہ مرضی ہی ہیں. اچھا، اب میں آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی قسم دے کے بتاتا ہوں، آپ کا ختم نبوت کے اوپر ایمان ہے نا؟ میں ختم نبوت پر ایمان بھی رکھتا ہوں. میں ختم نبوت کے منکرین پر لعنت بھیجتا ہوں، اور میں ختم نبوت کی آڑ میں جائیدادیں بنانے والے حق خطیب پر بھی لعنت بھیجتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں بلا شبہ. ان کے بعد نہ کوئی پیغمبر ہے، نہ کوئی رسول ہے، خاتم النبیین ہے. اگر آپ کو ان کے ایمان کے اوپر یا اس کے ایمان کے اوپر شک ہے تو کتنی بار واجب القتل قرار دیے گئے آپ؟ میں سوال نہیں سمجھا، دوبارہ بتائیے گا. جب پیروں کے خلاف بولے نا تو لوگ کہتے ہیں یہ واجب القتل ہے. کہتے ہیں نا جی. ہم جب وہاں گئے ہیں تو اس بدبخت نے لوگوں کو مشتعل کیا اور اشتعال دلایا. جب ہم اس کے اڈے پر اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے گئے ہیں. یہ اتنا بدماش آدمی ہے سر، خود بھی بدماش ہے، پیچھے بھی بڑے بدماش ہیں. ان کی مخالفت میں کہیں آپ کے منہ سے کیلیں نکلنا شروع ہو گئی تو نکلے نا. میں تو کہتا ہوں دنیا دیکھے یار. ابھی آپ کے اس پلیٹ فارم کے توسط سے متنبہ کرنا چاہتا ہوں، تنبیہ کر رہا ہوں، وارننگ کر رہا ہوں کہ اب حق خطیب یہاں آئے گا، یہاں پاکستان کے جو غیور مسلمان رہنے والے وہ اسے بتائیں گے کہ تمہارا عقیدہ ختم نبوت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایئرپورٹ سے لے کر جہاں جہاں وہ جائے گا انشاءاللہ ہم اسے آئینہ دکھائیں گے. ہم پرام طریقے سے احتجاج بھی کریں گے. میں پہنچوں گا انشاءاللہ جب یہ یہاں پہ آئے گا. کہا گیا کہ آپ عیدگاہ شریف والوں کے بڑے قریب ہیں. ہاں جی، بالکل ایسا ہی ہے. آپ اور وسیم بدامی اور احسان نصیب اور رحمان بڑے اچھے دوست ہیں. دیکھیے، میں دوستی کا دعویٰ تو نہیں کرتا، میرا ان کے ساتھ بڑا احترام کا تعلق اور عزت کا تعلق ہے. پروگرام ریکارڈ کیا ہو اور اس کے بعد نشر نہ کیا اور ڈیلیٹ کر دیا. جی ایسا ہوا. یہ سب آپ سمجھتے ہیں؟ جی بالکل، کیوں نہیں. میں سمجھتا ہوں، میں یقین رکھتا ہوں، ان کا احترام ساری آپ پیروں کے ماننے والے ہیں. دیکھیے، یہ تو ان کے ماننے بغیر کیسے معاملہ. جن شخصیات کی وجہ سے اللہ کے ولی ہیں بے شک موجود ہیں، مثال دے ان کی کرامات موجود ہیں. میں تو اپنے شہر سے آغاز کرتا ہوں، حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے. نہیں کرو آمین آمین، یعنی بولتا ہی کچھ نہیں ہے. پھر کوئی ایک حدیث مبارکہ آج تک اس کی زبان سے ہم نے نہیں سنی. آج تک نماز پڑھاتے ہوئے اس کو بدبخت کو ہم نے نہیں دیکھا. سر، یہ ہوا میں اڑتے ہیں. کدھر اڑتے ہیں؟ میں نے تو کہا، میں تو چلا گیا، مجھے اڑ کے دکھاتا نا یار. کہا گیا کہ لوگ عیدگاہ شریف کو چھوڑ کے کوٹلی ستیاں جاتے تھے، استانے خالی ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے اقرار صاحب نے اپنی دوست کی دوستی نبھاتے ہوئے یہ کر دیا. کوئی موازنہ ہے کہ یہ لڑائی اصل میں پیروں کی لڑائی تھی. یہ لڑائی بہاف پہ آستانوں اور خانقاہوں کے میں لڑ رہا ہوں. اس لیے کہ نئی نسل سے جب بھی آپ پوچھیں گے کہ پیر کس کو کہتے ہیں، یقین جانیے میں نے ٹی وی پر وہ پروگرام کرنے سے بھی گریز کیا جو میرے دوست احباب میں کوئی علت پائی جاتی ہو. اگر اچھا، مفلر بھی کالا، کوٹ بھی کالا، سلوار قمیض بھی کالے، اس میں کیا راز چھپا ہے؟ یہ نا مجھے کچھ دوست پوچھتے ہیں، آپ نے تو بڑی محبت سے پوچھ لیا. بال بھی کالے ہیں کچھ. ہاں، بال بھی کالے ہیں، دل کالا نہیں البتہ. تو لوگ اس کو ایک مخصوص پیروں کے ساتھ نہیں، مسلک کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں. ہاں نہیں، میں ہرگز نہیں. میں بہت سارے دوست میں پوچھتے ہیں کہ آپ شیعہ ہیں. جہاں آپ کے مبارک چہرے کے اوپر تھپڑ پڑے وہیں پہ ہم نے دیکھا آپ نے بھی لوگوں کو تھپڑ مارے. ہاں، اتنا غصہ کیوں؟
تھوڑی سی خان صاحب جو کہ جیل میں ہے بات ہو جائے. ضرور کیجیے. مانتے نا وہ سیاستدان ہے؟ بالکل نا. دیکھیے ظلم ہے, جبر ہے, انہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, اور یہ 76 سالوں سے ملک کے سابق اور منتخب وزرائے اعظم کے ساتھ ہوتا آیا ہے. اس بار جتنی شدت ہے, ظاہر ہے اس سے پہلے اتنی شدت سے لوگوں پر بھی ظلم نہیں کیا گیا اور سیاستدانوں پر بھی ظلم نہیں کیا گیا جتنا اس وقت ہم بدقسمتی سے پاکستان میں دیکھ رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی. انگلینڈ کی میٹھی سردی کے اندر ہم بیٹھے ہیں اور پاکستان کے معروف صحافی, انویسٹیگیٹو جرنلسٹ, سماجی کام کرنے والے, صحافتی خدمات انجام دینے والے اقرار الحسن آج کے گورکھ دھندا میں ہمارا ساتھ دیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ابرار, کیسے آپ؟ میں خیریت سے ہوں, آپ اچھے ہیں؟ جی آپ کی دعا ہے, الحمدللہ. خوش آمدید انگلینڈ کے اندر. بہت مہربانی. اور آپ نے بڑا مزیدار ماحول میں جو ہے نا وہ آئی ایم شیور ٹھنڈے ٹھنڈے موسم میں گرم گرم باتیں ہوں گی. بالکل ایسا ہی ہمارے نصیب میں یہی جگہ تھی آج. بالکل. بسم اللہ. کس نیت سے آنا ہوا انگلینڈ؟ جی بس ہم ایک کاز لے کے آئے, اس پہ آگے چل کے بات ہوگی انشاءاللہ. وہ کہ لوگوں کو آپ براہ راست کس طرح سے کنیکٹ کر سکتے ہیں ایک دوسرے کی مدد کے لیے. وہ ایک پلیٹ فارم ہم نے کریٹ کیا, اس کی لانچنگ بھی تھی, اس کا تعارفی کمیونٹی پروجیکٹ. جی جس کا تعلق انگلستان اور پاکستان کے ساتھ ظاہر پوری دنیا سے ہے. پوری دنیا سے ہے. پورے انگلینڈ میں سلوار قمیض پہن کے گھومتے رہے, کیسا لگا؟ میں ہمیشہ سے جی ابتدائی ایک دو جو ہمارے ٹورس تھے, اس کے بعد یہی کوشش ہوتی ہے کہ جہاں جہاں جائیں, جس ملک نے آپ کو عزت دی ہے, جس دھرتی کی وجہ سے آپ کی پہچان اور شناخت ہے, اس کی جو پہچان ہے آپ لے کے اس کو گھومیں. تو میں وہ کھیڑیاں پہن کے, جسے پشاوری چپل بھی کہتے ہیں ہم آپ, اچھا لگتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے. مفلر بھی کالا, کوٹ بھی کالا, سلوار قمیض بھی کالے, اس میں کیا راز چھپا ہے؟ یہ نا مجھے کچھ دوست پوچھتے ہیں, آپ نے تو بڑی محبت سے پوچھ لیا. بال بھی کالے ہیں کچھ, ہاں بال بھی کالے ہیں, دل کالا نہیں ہے البتہ. اور وہ کہتے ہیں شاید آپ کو کسی پیر نے کہا ہے کہ آپ کالے کپڑے پہنتے ہیں ہمیشہ سے, لیکن ایسا نہیں ہے. مجھے میں نے تقریباً 6-7 برس خبریں پڑھی. نیوز کاسٹر کے طور پہ میں نے جوائن کیا تھا آر وائی کو. تو اس میں آپ جانتے ہیں کہ ہوتا یہ ہے کہ آپ نے روزانہ ایک نیا کمبینیشن پہننا ہے, ٹائی کا, شرٹ کا اور کوٹ کا, رنگ برنگے. تو جی وہ 6-7 سال نا میں تھک گیا وہ کام کر کے. رات کو سوتے ہوئے بھی سوچتے ہیں کہ صبح کون سی ٹائی لگانی ہے, کون سی شرٹ پہننی ہے, کون سا کوٹ اور سوٹ ہوگا. تو وہ جب میں پروگرام کرنے کے لیے آیا تو اس میں بھی پریشانی کہ کون سی آج شرٹ پہنوں اور کون سی جینس پہنوں. اور ہمارے پروگرام کی نوعیت ہی ہوتی تھی کہ ظاہر ہے کبھی پروگرام کا ایک حصہ ریکارڈ کیا, پھر اگلے دن آپ کو جانا ہے, تو یعنی بذاقت کنٹینیوٹی جس کو کہتے ہیں نا, اس کا پرابلم. تو وہ میں نے الیکشن ٹرانسمیشن میں اتفاقاً 2-3 دن اتفاقاً ہی کالے کپڑے پہنے. تو الیکشن ٹرانسمیشن چونکہ پاکستان میں بہت دیکھی جاتی ہے, تو ہر ایک شخص نے مجھے کہا کہ جی آپ کالے کپڑے زیادہ پہنتے ہیں, پسند کرتے ہیں. میں نے سوچا یار کالے کپڑوں کو پکا کرتے ہیں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات رحم فرمائے کہ فوتگی میں بھی آپ پہن سکتے ہیں کالی شلوار قمیض, شادی میں بھی ایک وہ چل جاتی ہے, فارمل آپ نے کہیں جانا ہے وہاں بھی بہترین ہے, انفارمل بھی ہے. تو وہ کالی شلوار قمیض پاکستان کی حد تک ہر جگہ چل جاتی ہے, اور نکھار بھی پیدا ہوتا ہے. وہ بات ہے کہ ہم جن کا رنگ تھوڑا سا ہم جیسا ہو وہ ذرا زیادہ سفید لگتے ہیں, جچتا بھی ہے. یہ بات ٹھیک ہے. تو لوگ اس کو ایک مخصوص پیروں کے ساتھ نہیں, مسلک کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں. ہاں نہیں, میں ہرگز نہیں. میں بہت سارے دوست میں پوچھتے ہیں کہ آپ شیعہ ہیں, تو میں نے اس کی ہمیشہ بڑی وضاحت کی ہے کہ اس کا شیعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ خالصتاً ایز تھی ایز کے لیے. اس میں ایک اور میں بڑی مزے کی بات بتاؤں آپ کو. یہ نا اس کو کہتے ہیں کہ ایک چیز ہوتی ہے ڈیسیژن فٹیگ. ہاں, کہ آپ جب صبح اٹھتے ہیں تو آپ کی جو انرجی ہے برین کی, اس کا ایک بڑا حصہ آپ اس بات پر صرف کر دیتے ہیں کہ آج میں نے کیا پہننا ہے. ٹرو. وہ کافی تھکا دیتا ہے آپ کو, ہمیں احساس نہیں ہوتا, لیکن یہ جو فیصلہ ہے نا, یہ اس کو ڈیسیژن فٹیگ پورا دن پھر آپ کیری کرتے ہیں. تو میں نے جب یہ کالے کپڑے پہننا شروع کر دیے, اب آپ وہ جے ڈاٹ والوں کو اللہ زندگی دے, آئی ڈونٹ نو برانڈنگ دکھائیں گے, وہ 5-6 جوڑے میرے سل کے آ جاتے ہیں ہر 2 مہینے بعد. وہ لٹکے رہتے ہیں اور میں آنکھیں بند کر کے کوئی بھی جوڑا نکالتا ہوں اور پہنتا ہوں اور آگے چل جاتا. تو کافی عرصے بعد مجھے کہیں آرٹیکل پڑھنے کو ملا کہ دنیا میں بہت اچھے لوگ جو ہیں, مطلب میں خود کو تو نہیں ان میں شمار کرتا, لیکن میں نے پچھلے ہفتے یہ بات پڑھی کہ کالے رنگ کی کیا خصوصیات ہیں. کالے کے علاوہ وہ ایک ہی طرح کے ذہن پہ اثر ڈالتا ہے. لیکن جو ایک ہی طرح کا لباس ہے نا, مثال کے طور پر اسٹیو جابز تھے, وہ ایک کالی ہائنک پہنا کرتے تھے. آپ ان کی اسٹیو جابز لکھیں گوگل پہ تو آپ کو شاید 80-90% جو ہے ان کی وہ اسی شرٹ کے اندر ان کو, یا اسی طرح جو آپ کے مارک زکربرگ ہیں, وہ ایک
گرے ٹی شرٹ میں ہمیشہ نظر آتے ہیں. تو ٹھیک، اس طرح کے لوگ زندگی میں آسانی پیدا کرنے کے لیے کالا کلر بے حد پسند ہے نا. کالا کلر بس ٹھیک ہے, بہت زیادہ پسند نہیں ہے, لیکن مطلب یہ ایک ایسا رنگ ہے کہ جس کو ہر جگہ پہنا جا سکتا ہے, لیکن پسند ہے. آپ کی صحافت کے اوپر آ جائیں, سوال کرنا تو بنتا نہیں ہے لیکن کرنا پڑتا ہے. ضرور چیز ہے. انویسٹیگیٹو جرنلزم ہی کیوں پاکستان جیسے ملک میں جس کو تھرڈ ورلڈ کنٹری کہا جاتا ہے؟ اچھا, سچی بات یہ ہے کہ میں نے صرف مختلف پروگرام کرنے کا سوچا تھا. میرا یہ خیال تھا کہ یار ایک اینکر اور 3 مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز کو بٹھا کے لڑانے والا فارمیٹ سارے ہی کر رہے ہیں. تو کچھ ایسا کیا جائے کہ جو ہم آج تک اخباروں میں تو پڑھتے آئے, مثال کے طور پہ ہم یہ پڑھتے آئے کہ اینٹیں ملائی جاتی ہیں پیس کے لال مرچوں کے اندر. مثال کے طور پہ ہمیں پڑھتے آئے کہ جو فقیر ہیں ان کے ٹھیکے ہوتے ہیں, طے ہوتے ہیں, اور یہ بچے اغوا کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم یہ پڑھتے آئے کہ لڑکیوں کو بیچا جاتا ہے جسم فروشی کے لیے. جو ساری چیزیں تھیں ہم پڑھتے آئے تھے, مگر یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ واقعی یعنی ویژولی ہمارے ذہن میں کوئی چیز نہیں تھی کہ یہ ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا. تو مجھے یہ لگتا تھا کہ یار اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے, اگر ہوتا ہے تو بھی بتانا چاہیے, اور نہیں ہوتا جو چیزیں وہ بھی ہمیں لوگوں کے سامنے رکھنی چاہیے. تو میں نے پہلا جو سریعام کا پروگرام کیا وہ ایک فقیر کا بھیس. ہاں, بڑا مشہور. میں نے اس میں تو میں نے پورے پھٹے پرانے کپڑے پہنے, کالا. فیلنگز آتی ہیں جب فقیر بنے تو؟ ظاہر بڑا مشکل کام ہے, یعنی آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ, اور اس وقت ظاہر لوگ پہچانتے بھی نہیں تھے نا, تو میں نے کالا والا رنگ کر کے اور وہ وگ لگا کے, تو ایٹ دیٹ ڈے وی ریئلائزڈ کہ یار یہ تو واقعی درست ہے. یعنی ہم نے کراچی کے جس سگنل پر کھڑے ہو کے بھیک مانگنے کی کوشش کی, ہمیں بھیک نہیں مانگنے دی گئی. وہاں سے اچانک سے 2-4 لوگ نکلتے تھے, مارتے پیٹتے تھے, دھکے دیتے تھے کہ بھائی فلاں بندے سے بات کریں, پھر آپ یہاں پہ آ کے بھیک مانگ سکتے ہیں, کیونکہ وہ پراپر جو ہے نا اس کی طرف آگے. آپ کو چہرے پہ تھپڑ پڑے لوگوں سے جب ملزم مجرم اور گناہوں کو سامنے لاتے رہے, فخر ہے اس بات پہ؟ بالکل. مجھے گالیاں دی گئیں, ماں بہن کی گندی گالیاں دی گئیں, مجھے دھکے مارے گئے, ہم پر گولیاں چلائی گئیں, میں نے جیلیں کاٹیں, مجھ پر سمگلنگ کا الزام لگا, مجھے غدار کہا گیا, ٹاؤٹ کہا جاتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا کچھ. اور یہ ظاہر کسی بھی, میں ہمیشہ بار ایک بات کہتا ہوں کہ آج جتنے لوگوں کا ہم احترام کرتے ہیں تاریخ میں سے, چاہے وہ مذہبی شخصیات ہیں ہماری جن سے عقیدت ہے, یا وہ جنہوں نے دنیا میں یا انسانی تاریخ میں کوئی فرق پیدا کیا. آپ دیکھ لیں کسی کی کھال کھنچوائی گئی, کسی کو زہر کا پیالہ پینا پڑا, ہمارے نبی کو نہیں چھوڑا گیا. ہاں, مطلب ہم تو ان کے جوتوں کی خاک کے برابر نہیں ہے, لیکن آپ دیکھیں ان پر گندگی پھینکی گئی, ان کو کیسے پتھر برسائے گئے ان کے اوپر, ہم نے کیا کچھ نہیں دیکھا. تو ہم تو ان کے ماننے والے ہیں. تو یہ سوچ لینا چاہیے کہ جب بھی کوئی آزمائش یا کوئی مصیبت آپ پر پڑتی ہے تو اس کے پیچھے حکمت ہے. اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے, اگر آپ دیانتداری سے اپنا کام کر رہے ہیں, تو پھر آپ کو اطمینان ہونا چاہیے, اور رات سکون کی نیند آنی چاہیے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آج بھی مائیں, بزرگ, بہنیں, بیٹیاں, بھائی, بچے سارے ملتے ہیں, دعائیں دیتے ہیں الحمدللہ. جن لوگوں کو ہم تنگ کرتے ہیں ان کے جتھوں کی طرف سے ضرور ظاہر ہے ہم پہ مصیبت آتی ہے, اور الفاظ کا بھی حملہ ہوتا ہے, اور فزیکلی بھی ہم نے حملے برداشت کیے. ایک لفظ میں ڈسکرائب کیجئے یہ جملے میں, دنیا میں خود سچ بولنا, دوسرے سے اپنے بارے میں سچ سننا, اور تیسرا کیمرے کے سامنے یا قلم سے لکھنا. مشکل کام ہے نا؟ بے شک مشکل کام ہے, لیکن اس میں سب سے مشکل کام جو ہے نا وہ ایک اعتدال برقرار رکھنا ہے. دیکھیے یہ اکثر ہوتا ہے کہ ہم زندگی میں ایک ایسی نہج پر چلے جاتے ہیں کہ جہاں ٹی وی پہ ہمارا ایک الگ چہرہ ہوتا ہے اور ٹیلی ویژن کے پیچھے ایک الگ چہرہ. آپ یقین جانیے میں نے ٹی وی پر وہ پروگرام کرنے سے بھی گریز کیا جو میرے دوست احباب میں کوئی علت پائی جاتی ہو. اگر اچھا, یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے ویسے تو ہم نے حقوق اللہ پہ آج تک کوئی پروگرام نہیں کیا, میں بہت ذمہ داری سے آپ کو عرض کرتا ہوں. حقوق العباد پہ کیا ہم نے ہمیشہ اس معاملے پر پروگرام کیا کہ جس سے کسی دوسرے انسان کو نقصان پہنچ رہا ہے, یا جس سے بحیثیت معاشرہ کسی کو نقصان پہنچ رہا ہے. یعنی اگر کوئی معاملہ اللہ اور اس کے بندے کے بیچ میں ہے تو آپ دیکھیے گا ہم نے کبھی اس پر قبر میں جواب دیا ہے. جی بالکل. لوگ کہتے ہیں نا مجھے آئس کریم پارلر پر چھاپر اور یہ وہ, ٹھیک ہے, مطلب ظاہر ہے وہ باتیں ایسی نہیں کہ جن کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے, لیکن ہم نے کبھی اس نوع کے پروگرام نہیں کیے کہ جہاں معاملہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہو گیا. جہاں آپ کے مبارک چہرے کے اوپر تھپڑ پڑے, وہیں پہ ہم نے دیکھا آپ نے بھی لوگوں کو تھپڑ مارے. ہاں. اتنا غصہ کیوں؟ نہیں دیکھیے وہ اس پر بڑی تنقید بھی ہوئی جب وہ ایک ہی تھپڑ مارے. اس میں وہ ایک واقعہ تھا ظاہر جس میں ایک تھپڑ میں نے ایک شخص کو مارا, اور پھر میں نے اس کی وضاحت بھی دی. میں پھر یہ کہتا ہوں آج بھی کہ میں اس تھپڑ کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا, نہ اس تھپڑ کا کوئی جواز ہے, میں اس پہ معذرت خواہ بھی ہوں, نہ وہ ایک مثال ہے جس سے ہمیں نئی جنریشن کو بتانا چاہیے کہ ہاں ایسی سچویشن میں آپ تھپڑ مار سکتے ہیں. نو, بٹ ہر عمل کے پیچھے ایک اس کا محرک ہوتا ہے کہ کس وجہ سے آپ نے وہ کیا. وہ وجہ میں نے ضرور لوگوں کے سامنے رکھی, اور وہ یہ تھی کہ ایک 9 سال کی بچی کو وہ بدبخت پہلی بار اس نے ریپ کیا,
اس کی ویڈیو ہمارے پاس موجود تھی، اس بچی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر. اس کے بعد اس کی ویڈیو ریکارڈ کی، اور ریکارڈ کرنے کے بعد 3 سال تک اس بچی کو بلیک میل کر کے فزیکلی اس کو اسالٹ کرتا رہا. اللہ. اس سچویشن میں ہم نے اس کو 3 سال بعد بلیک میلنگ کی ریکارڈنگز کے ساتھ، اس کی ساری خفیہ ریکارڈنگ جس میں وہ لڑکی کو تھپڑ بھی مار رہا تھا، لڑکی کے ساتھ بدسلوکی بھی کر رہا تھا، ماں بہن کی گالیاں بھی دے رہا تھا، اس میں ہم نے اس کو پکڑا. اور پکڑ کے جب وہ لڑکی، جب ہم نے اس کو پکڑ کے ہم کو اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے تھے، اس کا موقف لے رہے تھے، وہ لڑکی اس کی گاڑی میں گئی وہ USB ڈھونڈنے کے لیے جس میں اس کی ویڈیوز تھی. تو وہ کہنے لگا دیکھیں جی یہ چوری کرنے گئی ہے میری گاڑی کے اندر. اچھا. تو دیٹ واز اے مومنٹ کہ یار ایک 9 سال کی بچی کے آپ نے 3 سال برباد کیے، 12 سال تک اسے باندھ کر آپ اس کو جنسی طور پہ وہ کرتے رہے. تو یس دیٹ واز اے مومنٹ جس میں میرا ہاتھ اٹھا، اور میں نے کہیں چھپ کے نہیں مارا اس کو. وہاں پہ سینکڑوں ہزاروں لوگ تھے، جنا اسپتال میں ہم نے اس کو پکڑا تھا، وہ وہیں پہ کام بھی کرتا تھا. ہم نے تھپڑ بھی سرعام مارا. میں نے یعنی مجھے تھا کہ سب لوگ ریکارڈ کر رہے ہیں، یعنی ایسا ہوتا نا کہ یار میں نے کوئی اپنا ٹارچر سیل بنایا ہوا ہے کہ جہاں میں چھپ کے کسی کو مار رہا تھا. تھپڑ بھی سرعام مارا. لیکن میں بہرحال اس کو اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں کہ کسی بھی سینیریو میں ظاہر میرا یہ استحقاق نہیں تھا. صحافت کے شعبے کے اوپر اور پاکستانی میڈیا پہ بات کرتے ہوئے چھوٹا سا ریپڈ فائر ہو جائے تاکہ ٹائم کو بچایا جائے. مجھے بڑا ڈر لگتا ہے اس سے. یہ ملک جو ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس میں صحافت آزاد ہے؟ ہرگز نہیں. کیوں نہیں؟ اسٹیبلشمنٹ. پلس اسٹیبلشمنٹ اکول ٹو اسٹیبلشمنٹ. جی ایسا ہی. ہم خود اپنا حق کیوں نہیں لے سکتے؟ ہم میڈیا ہمارے پاس بندوقیں نہیں ہیں نا، گولی بھی تو نہیں ہے. ہاں ہم وہی کر سکتے ہیں، قلم سے جتنا کر سکتے ہیں اتنا کرتے ہیں. اور اس میں ارشد شریف جیسے لوگ ہیں جو اپنی زندگیاں بھی قربان کرتے ہیں. بہت سارے دوست ہیں جنہوں نے اس سفر میں اپنی جان قربان کی. پاکستانی میڈیا اور آپ اقرار الحسن کو بھی حقیقی آزادی چاہیے. بالکل چاہیے، اس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے. پھر پوچھوں گا کس سے چاہیے؟ اسٹیبلشمنٹ سے. ہم تو آزاد ہیں کرپٹ جرنیلوں سے. ہم تو 1947 میں آزاد ہو گئے. یہ وہ دھوکہ ہے جو ہمیں 76 برسوں میں دیا جاتا رہا ہے. ہمیں بہت پہلے سمجھ میں آ گیا تھا کالج کے زمانے میں، PTI کے دوستوں کو اب سمجھ میں آیا. آپ نے کسی کو بتایا کیوں نہیں؟ پھر ہم بتاتے رہے. ہم تو میرا تو ریکارڈ میں موجود ہے. مسئلہ یہ تھا کہ ہم فوج سے نہیں ڈرتے تھے، ہم ڈرتے تھے کہ اگر ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کریں گے تو ہمارے PTI کے دوست ہمیں غدار کہیں گے. اچھا. اس غداری کے لیبل سے خوف آتا تھا. لیکن اس کے باوجود 2019 میں جب جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی گئی، اقرار الحسن کا ٹویٹ ریکارڈ پہ موجود ہے جس میں ہم نے اس ایکسٹینشن کی مخالفت کی. جب PTI، پیپلز پارٹی، نون لیگ سارے لائن میں لگ کے ووٹ دے رہے تھے جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے لیے. کبھی ہم آزاد ہوں گے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. ہم زندہ ہوتے ہوئے دیکھیں گے. لازم ہے کہ ہم ہی دیکھیں گے. لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. اس شعبے میں جہاں پہ مشکلات ہوتی ہیں وہیں پہ آپ جیسا صحافی ہو، ملزموں کو پکڑے، گناہگار لوگوں کو پکڑے. ارب پتی لوگ ہیں جو سکینڈل جن کے سامنے آئے. سچ بتائیے گا سب سے بڑی آفر کیا تھی؟ یہ لے لیجئے. حق خطیب اور شف نے رشوت آفر کی. جی بے تحاشا بہت سارے دوستوں کے توسط سے. اتنے بڑے فقیر اور پیر ہیں وہ بھی رشوت دیتے ہیں. 11 ارب کی جائیدادیں صرف پنجاب میں. کہاں کا فقیر ہے بھائی وہ؟ کتنے کروڑوں کی رشوت؟ 40 کروڑ تک کی آفر تھی. کیوں قبول نہیں کی؟ پیسہ نہیں اچھا لگتا؟ یار دیکھیے، ایک آدمی جس نے لوگوں کے بچے مارے ہوئے ہیں، میرا بچہ، مجھے بتائیے میں کتنے کروڑ لوں اور میں اپنی فیملی میں سے کسی کی جان دینا چاہوں گا؟ میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ اگر میں کسی اور کی اولاد کی جان کا سودا کروں گا اس بدبخت شخص کے ساتھ، کل کو میری اولاد بھی ہے، میرے بھتیجے بھانجے بھی ہیں، میری فیملی میں سے ان میں سے کسی کو کوئی نقصان پہنچے، میں وہ کروڑوں روپے لے کے کہاں جاؤں گا؟ وہ کتنے ارب ہوں گے کہ جس کا مجھے اولاد کا نقصان ازالہ کر سکے گا. ٹھیک، رشوت تو حرام ہے، اس کو لے کے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، دعا نہیں کر سکتے. پہلا بیسک اصول ہے مسلمان ہونے کا. یہ جو پیر حق خطیب جس بندے کا نام ہے، کتنا عرصہ ان کے اوپر کام کیا اور پھر کیمرے کے سامنے آئے؟ دیکھیے ہمیں تو یہ جب سے یہ منہ سے کیلیں اور آنکھوں سے زنجیریں نکالتا تھا، بلیڈیں نکالتا تھا، تو ہمیں تو تھا کہ یار یہ تو دین نہیں ہے. نہ بزرگان دین کا یہ طریق رہا ہے، نہ خانقاہوں کا یہ طریق ہے، نہ آستانوں کا، نہ تصوف اس کو کہتے ہیں. یہ سب آپ سمجھتے ہیں؟ جی بالکل، کیوں نہیں. میں سمجھتا ہوں، میں یقین رکھتا ہوں، ان کا احترام ساری آپ پیروں کے ماننے والے ہیں. دیکھیے یہ تو ان کے ماننے بغیر کیسے معاملہ. جن شخصیات کی وجہ سے اللہ کے ولی ہیں، بے شک موجود ہیں. مثال دے ان کی کرامات موجود ہیں. میں تو اپنے شہر سے آغاز کرتا ہوں، داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر خواجہ معین الدین چشتی. اس لیے ان کا نام میرے ذہن میں یوں آ رہا ہے کہ اس بدبخت کو تو ان کے نام بھی نہیں آتے. اور زندہ میں سے
زندہ میں سے دیکھیے یہ تو ایک ایسی تقسیم ہے, ایک ایسے منصب پہ ہوں کہ جہاں شاید کسی کے لیے مارکیٹنگ کے مترادف ہو جائے گا. لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ایسی بہت ساری خانقاہیں, ایسے بہت سارے آستانے کہ جن کے بچوں نے درس نظامی پڑھا ہوا ہے, اساتذہ کی مارے کھا کر پڑھا ہوا ہے, اور وہ پی نصیر الدین نصیر کی مثال لیجیے نا, گلرا شریف والے, یار کیسی خدمات اس شخص کو پیر نہ مانے کوئی کہ جو بیٹھ کے کہتا ہے. میں اگین انہوں نے سب سے زیادہ تنقید کی اپنے ہی مسلک کی اور اپنے ہی کلچر کے لوگوں کے ہاں, اوپر. کہ یار وہ کہتے تھے کہ میری گدی سے مضبوط گدی کون سی ہے نا, پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ, ان سے بڑھ کر جن کا آج تک سکھ متران ودھیری ہے, وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی میری بساط نہیں ہے, میرے بھی اگر دانت میں داڑھ میں درد ہے تو میں نے اللہ کی ذات سے ہی مدد طلب کرنی ہے نا. تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں بڑی کلیئرٹی کی ضرورت ہے. میں یہ خطیب کی طرح کہ جناب جی میں تو شف کر کے جی فلانی امریکہ میں بیٹھی ہوئی زبان بند کر دیتا ہوں, مجھے سال ہو گیا پورا آج. یہ کوئی لاجک نہیں بنتی کہ شف کی چیزیں ایسے کی جائیں. اب کہا گیا کہ آپ عیدگاہ شریف والوں کے بڑے قریب ہیں. ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے. حسان حسیب الرحمان کی کہنے پہ, حسان حسیب الرحمان صاحب, میں ظاہر ان کو بچپن سے دیکھ رہا ہوں, اور وہ ماشاءاللہ جتنا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. میں نے جو درس نظامی کی عرض کی, انہوں نے بھی درس نظامی اساتذہ کی باقاعدہ جو ہے ڈانٹ ڈپٹ کے بعد پڑھا ہوا ہے. آپ نے بھی درس نظامی پڑھا؟ نہیں میں ان کی حسان حسیب الرحمان صاحب کی بات کر رہا ہوں. اچھا پھر میں نے پیر نقیب الرحمان صاحب بھی, اب ظاہر ہے میں چونکہ ان کی تعریف کر رہا ہوں تو ایسا لگے گا کہ شاید, لیکن ان کو بھی میں نے اسٹیج, آپ اور وسیم بدامی اور حسان حسیب الرحمان بڑے اچھے دوست ہیں. دیکھیے میں دوستی کا دعویٰ تو نہیں کرتا, میرا ان کے ساتھ بڑا احترام کا تعلق اور عزت کا تعلق ہے, اور میں وہی عرض کر رہا ہوں جو پیر نصیر الدین نصیر صاحب سے ہم سنتے تھے وہی میں نے پیر نقیب الرحمان سے سنا. وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یار یا اللہ میری داڑھ سے درد ہوئے تو میں ساری رات تڑپتا ہوں اور دعا کرتا ہوں تجھ سے. ٹھیک, یہ اگر یہ کوئی شخص کہہ رہا ہے تو یار میں کیوں اس کا احترام نہ کروں. اور پھر وہ علم بھی رکھتا ہے. یہ بدبخت جس نے 15 سال خطیب, یعنی ان بیچاروں کو کیا ضرورت ہے اس کا, یہ کون سا کوئی مطلب کتنا کوئی 4 ایجنٹ ہی ہے نا یار اس کے, باقی تو یہ بزنس ہے. اس کا کوئی تعلق عقیدت سے, طریقت سے, شریعت سے, خانقاہوں آستانوں سے, تصوف سے کیا تعلق ہے اس کا؟ جو پچھلے 15 سال سوشل میڈیا پر لاکھوں ویڈیوز موجود ہیں اس شخص کی, ایک آیت نہیں پڑھی کبھی اس آدمی نے. میں چیلنج کرتا ہوں برادر صاحب کو, عربی میں دعا کر بھی نہیں سکتے, آمین آمین, یعنی بولتا ہی کچھ نہیں ہے. پھر کوئی ایک حدیث مبارکہ آج تک اس کی زبان سے ہم نے نہیں سنی, آج تک نماز پڑھاتے ہوئے اس کو بدبخت کو ہم نے نہیں دیکھا. سر یہ ہوا میں اڑتے ہیں, کدھر اڑتے ہیں؟ میں نے تو کہا میں تو چلا گیا, مجھے اڑ کے دکھاتا نا یار. یہ مطلب بڑے باجورت والے میں اس کے اوپر بھی آتا ہوں. حسان حسیب الرحمان کے اوپر 2 سوال اور کروں گا. کہا گیا کہ لوگ عیدگاہ شریف کو چھوڑ کے کوٹلی ستیاں جاتے تھے, استانے خالی ہو چکے تھے, جس کی وجہ سے اقرار صاحب نے اپنی دوست کی دوستی نبھاتے ہوئے یہ کر دیا. کوئی موازنہ ہے؟ کب آپ نے عیدگاہ شریف والوں کو کب منہ سے کیلے اور زنجیریں نکالتے ہوئے دیکھا ہے؟ ان کو کب آپ نے جن حاضر کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ یہ ایک الگ دھندا ہے, وہ ایک الگ سلسلہ ہے, اور میرا ان کے ساتھ بالکل احترام کا تعلق ہے. لیکن وہ بیچارے تو, میں اب کیا بتاؤں آپ کو, ان کو تو یہ جس طرح سے دباؤ ڈلواتا رہا ہے کہ جناب آپ اس معاملے کو کلوز کروائیں, تو وہ بڑے شریف لوگ ہیں. ان کا ایک کاروبار کو اور ایک خانقاہ کو میرا خیال مرج نہیں کرنا چاہیے. سر کسی ملزم کے اوپر, کسی غلط کام کرنے والے کے اوپر دوران انویسٹیگیشن پروگرام ریکارڈ کرتے ہوئے کبھی ترس آیا؟ ہر ایک پہ معاف کیا نہیں. وہ دیکھیں نا پھر وہی بات کہ جہاں حقوق العباد کا معاملہ آ جاتا ہے, اور جہاں پہ ظاہر اگر آپ کسی بچی کو فروخت کر رہے ہیں بھیڑ بکری کی طرح پہ, اگر آپ انتڑیوں کا کوکنگ آئل بنا رہے ہیں اگر, تو میں سوچتا تو یہ ہوں کہ یار یہ انسان جو بھی یہ کر رہا تھا اس کی ٹریننگ ہی اسی ماحول میں ہوئی, اس کے ارد گرد ویسا ہی کچھ تھا. جب آپ کسی کے جوتے میں جا کے سوچتے ہیں نا تو آپ کو یہ ریلائز ہوتا ہے کہ یار شاید میں اس کی جگہ ہوتا یا کوئی بھی اس کی جگہ ہوتا تو یہی کرتا جو یہ کر رہا ہے. لیکن ظاہر ہے میرا اختیار نہیں ہے, پھر وہ قانون کا اختیار ہے کہ وہ اس کو معاف کرتا ہے یا سزا دیتا ہے. میرا کام ایز جرنلسٹ اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. لیکن ہاں بہت سارے لوگوں پہ ترس آتا ہے. آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہم نے برسوں پہلے ایک پروگرام کیا تھا, وہ جو میو ہاسپٹل کی مورچری تھی اس میں جو لاشیں آتی تھیں, اس میں سے وہ شخص وہاں پر ملازم تھا اور دل, گردے, جگر, پھیپھڑے نکال کے بیچتا تھا کالے جادو کرنے والوں کو. تو ظاہر بڑی لاشوں کی بے حرمتی کا معاملہ تھا. ہم نے خیر اس کو پکڑا تو پتہ لگا کہ اس کی شاید 6 یا 7 بیٹیاں تھیں, اور وہ ظاہر اس کی کوئی اتنی تو ایسے بہت سارے معاملات کے جہاں پر برسوں ہمیں خاندانوں کو جو ہے نا وہ نہیں درگزر نہیں, لیگل ایکشن تو ہوا, وہ تو جیل گیا, لیکن اس کے خاندان کی کفالت کی ذمہ داری پھر خود لینا پڑی. اس طرح بے شمار معاملات. کبھی پروگرام ریکارڈ کیا ہو اور اس کے بعد نشر نہ کیا اور ڈیلیٹ کر دیا؟ جی ایسا ہوا. ایسا آج سے کوئی تقریباً 2-3 برس پہلے تو کبھی نہیں ہوا تھا, لیکن پھر میں نے وہ پروگرامز ان کی تفصیل بتائی بھی کہ یہ فار ایگزامپل 6 پروگرام تھے, یہ اتنے ریکارڈ ہوئے,
اور یہ ریزن تھی کہ نہیں. لیکن ایک بڑی میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں اس کی. ہم نے ایک پروگرام ریکارڈ کیا جب یہ کووڈ کا معاملہ تھا, اس میں سول ایویشن اتھارٹی کا ہاسپٹل تھا, وہاں سے ہمیں پتا چلا کہ فیک سرٹیفکیٹ بنا کے دیے جا رہے ہیں کووڈ ویکسین کے. جی یہ بہت بڑا اسکینڈل تھا. ہم نے جب وہ فیک ویکسینز کے وہ سرٹیفکیٹ بنوا لیے اور پروگرام ریکارڈ کر لیا اور سارا, تو ہمیں اتھارٹیز نے مینجمنٹ سے رابطہ کیا, یہ انٹرنیشنل سطح پہ بڑی کہ سبکی اس ہونی سے تھی. بڑی سبکی ہوگی اور ٹریولنگ کے پہلے ہی بہت سارے مسائل ہیں, ہم ریڈ زون میں تھے اس میں, تو اس کو نشر نہ کیا پورے جائے. پاکستانیوں کے اوپر پابندی لگ جانی تھی. ہم اس پہ جتنا ایکشن ہو سکتا ہے وہ لیں گے. تو اس یقین دہانی پر پھر ہم نے وہ پروگرام آن ایئر نہیں کیا تھا. تو اس طور طرز کا کوئی ایک آدھ, لیکن کسی دباؤ کی وجہ سے, کسی لالچ کی وجہ سے, کسی بھی رشوت کی وجہ سے, کسی بھی اور وجہ سے, Compromise نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کی ذات الحمدللہ مہربان ہے, پروردگار نے بڑی ہمت عطا کی ہے. کتنے فیصد سیاستدان اس کالے دھندے کے پیچھے شامل حال ہوتے ہیں؟ جو ہم بے نقاب کرتے ہیں یا حق خطیب والا؟ نہیں اوور آل. اچھا اوور آل تو خیر ظاہر ہے کہیں نہ کہیں. دیکھیں میں ہمیشہ 2012 میں ہم نے جب کراچی میں پروگرام سرعام شروع کیا, تو آپ کسی پنکچر والے کو بھی پکڑتے تھے نا, تو اس کے پیچھے یا تو لیاری گینگ وار ہوتا تھا, یا متحدہ قومی موومنٹ کا کوئی سیکٹر انچارج یا یونٹ انچارج ہوتا تھا, یا جو ہمارے قوم پرست احباب ہیں ان کا کوئی نہ کوئی شخص ہوتا تھا, یا اے این پی اس وقت کٹی پہاڑی قصبہ کالونی بڑا اپنے پیک پہ تھا یہ سارا معاملہ. تو ظاہر ہے بیکنگ تو ہوتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اب آپ حق خطیب کا معاملہ لے لیجیے, معاف کیجیے گا میں زیادہ اس کے اوپر آ رہا ہوں. آپ دیکھیں اس کے پاس راجہ پرویز اشرف بھی جاتے ہیں, شاہد خاقان عباسی کی تصویریں میں سادہ الفاظ میں بیان کروں, سابق ڈی جی, آرمی جرنیل, جج, میں نام لینا چاہتا صحافی, ہوں, میں نام لینا چاہتا ہوں. میں سابق ڈی جی آئی ایس آئی جناب جنرل فیض, سابق ڈی جی ایس آئی جنرل ظہیر الاسلام, سابق جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل ندیم رضا. سب سے بڑی بدبختی یہ کہ 1 سال ہو گیا اس کو بے نقاب کرتے ہوئے, پوری دنیا, پورا پاکستان ٹرکی میں اس کے اگینسٹ ٹرینڈ بن رہے ہیں, پوری عالم اسلام اس بدبخت کو کہہ رہی ہے کہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے, پورا پاکستان لان تان کر رہا ہے. نہیں بچا سکے انہیں کوئی نہیں, وہ خود ہی اپنی شف نہیں بچا سکی. لیکن 8 مہینے کے ایکسپوز کرنے کے پے در پے ثبوتوں کے بعد آرمی چیف, موجودہ آرمی چیف اور موجودہ پرائم منسٹر نے علماء کانفرنس بلائی اور اس میں اس کو پہلی سیٹ پہ بٹھا دیا. جس بدبخت نے آج تک کوئی آیت نہیں سنائی, جس بدبخت کو آج تک کوئی حدیث پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا گیا, جس نے آج تک کوئی نماز نہیں پڑھائی, جس شخص کو کلمہ تک نہیں آتا, وہ جو لوگوں کو مسلمان کرنے کا ڈرامہ ہم نے پکڑا اس کا, میں یہی کہنے لگا تھا, ان کو کلمہ نہیں پڑھاتا, جس کو آپ نے بے نقاب کیا وہ آرمی چیف کی بلائی کانفرنس کے اندر پہلی سیٹ پہ تھا. ہاں. اچھا اس وقت آپ کے ذہن میں کیا خیال آیا یہ منظر کشی دیکھ کے؟ بڑا مزہ آیا مجھے. اچھا یہ اللہ کی ذات بے نقاب کرتی ہے. آپ دیکھیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ حق خطیب کو اگر یہ تاثر مل رہا ہے کہ اس کے پیچھے ادارے, طاقتور لوگ اور اسٹیبلشمنٹ ہے, جو کہ ہے اور ظاہر ثابت ہو گیا, تو کیا اس سے حق خطیب کی نیک نامی میں کوئی اضافہ ہوگا؟ نہ حق خطیب کی نیک نامی میں اضافہ ہوگا, نہ اسٹیبلشمنٹ کی نیک نامی میں کوئی اضافہ ہوگا. دونوں الحمدللہ ایک دوسرے کی وجہ سے ظاہر لوگوں کی نظر میں برے ہی بنیں گے. مزید پیروں کا بھی نمبر لگے گا نا سر. دیکھیں جو شخص علل اعلان دین کا اس طرح سے مذاق اڑا رہا ہے, ایک بات یہ ابرار ذہن میں رکھیے, میرے لیے یہ معاملہ اس لیے اہم ہے 2 طرح سے. ایک تو یہ بدبخت ختم نبوت کا سپاہ سالار بنا بیٹھا. میں سوال کر لوں ایک, آپ کیجئے. آپ کے اوپر پچھلے 3 دنوں میں اور آپ کے جو دوست ہیں فرید قریشی, الزام لگایا گیا کہ آپ تو نعوذ باللہ مرضی ہی ہیں. اچھا اب میں آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی قسم دے کے بتاتا ہوں, آپ اس الزام پہ کسی طرح یقین کر سکتے ہیں؟ میں تو نہیں کرتا. میں جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو کہتا ہوں کہ اللہ کو گواہ بنا کے بتائیں, کوئی اس یعنی اس کے جو حق خطیب کے بیچارے کے جہاں جو بے روزگار ایجنٹ ہو گئے ہیں یو کے میں, دیکھیں نا یہاں سے وہ آتا تھا کنٹینر بھر بھر کے یہاں سے تحفے جاتے تھے, ہر آدمی بیچارہ یہاں پہ لائن میں لگ کے اس سے ملتا تھا, 5-5 ہزار پاؤنڈ سے نیچے یہ ہدیہ نظرانہ نہیں لیتے تھے. آپ نے ان کی تباہی کر دی ہے, میں نے ٹور دیکھا ہے. جی 10 سے 12 جگہ پہ ایونٹ کرتے تھے, اس بار ایک ایونٹ ہوا, پیسے دے دے کے لوگوں کو بلایا گیا, اور الٹیمیٹلی پورا کیمرہ بھی جو نا وہ پورا وہ ٹرک ہے جس کے ذریعے لوگوں کو دکھانے کی زیادہ کوشش کی گئی, اور اس کے بعد یہ بھاگ گیا اگلے دن واپس, جہاں پہ 10-12 جگہ پہ ایونٹ کرتا تھا. ہر شہر میں کوشش کی انہوں نے یہاں پہ برطانیہ میں ایونٹ کرنے کی, الحمدللہ اللہ کی ذات نے ناکام کیا. تو جو ایجنٹ تھے یہاں پہ اس کے, وہ بے روزگار تو ہوئے نا, انہیں تکلیف تو پہنچے گی نا. میں یہ کہتا ہوں مسلمانان پاکستان, چاہے وہ برطانیہ میں ہے چاہے وہ دنیا میں کہیں ہیں, ان میں سے کون ایسا حقیقی مسلمان ہے کہ جو حق خطیب کو سپاہ سالار ختم نبوت ماننے کے لیے تیار ہے؟ آپ کا ختم نبوت کے اوپر ایمان ہے نا؟ میں ختم نبوت پر ایمان بھی رکھتا ہوں, میں ختم نبوت کے منکرین پر لعنت بھیجتا ہوں, اور میں ختم نبوت کی آڑ میں جائیدادیں بنانے والے حق خطیب پر بھی لعنت بھیجتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں بلا شبہ, ان کے بعد نہ کوئی پیغمبر ہے نہ کوئی رسول ہے, خاتم النبیین ہے. اس میں کوئی دوسری رائے کیسے ہو سکتی
रही नहीं है। है, रात को कहा गया साहबा इसको इकराम की गुस्ताखी कर कहे, दी। इसको कहे हक खतीब को ये खत्म नबूवत वाली आयत तो पढ़ के सुना दे। ठीक, रात को कहा गया किसी सहाबी कोई थे, सहाबा थे, उनकी शान में मुझे गुस्ताखी मिसाल होगी। दीजिए, मैंने बारहा ये बात कही, ये सहाबा इकराम हो, उम्महातुल मोमिनीन हो, उनका गुस्ताख मुसलमान होने के लायक भी नहीं है, नहीं है। उसके ईमान पर मुझे शक है। अगर आपको उनके ईमान के ऊपर या उसके ईमान के ऊपर शक है तो कितनी बार वाजिबुल कत्ल करार दिए गए आप? मैं सवाल नहीं समझा, दोबारा बताइएगा। जब पीरों के खिलाफ बोले ना तो लोग कहते हैं ये वाजिबुल कत्ल है। कहते हैं ना जी, हम जब वहाँ गए हैं तो इस बदबख्त ने लोगों को मुश्तइल किया और इश्तिहाल दिलाया। जब हम इसके अड्डे पर इसको एक्सपोज करने के लिए गए हैं, मेरे घर के बाहर फायरिंग करवाई गई, इसके लोगों ने मेरे पे मुझ पर तेजाब फेंका, उसकी वीडियोस मौजूद है। जब हम गुजरांवाला एक यूनिवर्सिटी से गए खिताब करने के लिए, ये इतना बदमाश आदमी है। सर खुद भी बदमाश है, पीछे भी बड़े बदमाश हैं, तो ज़ाहिर है बदमाश मिलके बदमाशी ही करेंगे, और बदमाशी से मुझे कोई खतरा और खदशा नहीं है। मैं हर सुबह घर से निकलता हूँ ये सोचकर, अपने बेटे के माथे पर बोसा देकर निकलता हूँ, और अपने घर वालों को खुदा हाफिज कहते हुए सोचता हूँ कि ये मेरा आखिरी खुदा हाफिज होगा। मुझे कोई खतरा नहीं, कोई खदशा नहीं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैंने आपको कहा दो वजूहात की बिना पर। एक तो ये कि इस बदबख्त को हम अकीदा ख़त्म नबूवत को हाईजैक करने की इजाज़त नहीं दे सकते। एक मेकअप वाली दुल्हन जो है, मेकअप की दुकान बिल्कुल सजी सजाई, जिसने जो ना वो रंग बिरंगे कपड़े, सोने के ताज पहने हुए होते हैं, जो करोड़ों अरबों रुपए की गाड़ियों पर घूमता है, जिसकी सिर्फ पंजाब में 11 अरब रुपए की जायदादें हैं, और जो पाकिस्तान में अदालतों के पीछे छुप रहा है। यार तू इतना बड़ा पीर है, तुझे स्टे लेने की क्या जरूरत है कि इकरारुल हसन जो है ना वो जनाब वो मेरे खिलाफ बात करता है, स्टे दे दे मुझे। अपनी शुफ से मेरी ज़बान बंद करना। इनकी मुखालफत में कहीं आपके मुंह से कीलें निकलना शुरू हो गई तो निकले ना, मैं तो कहता हूँ दुनिया देखे यार। रात को हमने देखा कि लोग जुमले कस रहे हैं, अल्फाज उठा रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं कि सैयद इकरारुल हसन और आपके दोस्त लंदन के फरीद कुरैशी मरज़इयों से तल्लक है। अच्छा मुझे आप बताइए, पहले तो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, कितने लोग थे? आप भी जर्नलिस्ट हैं, आपको मालूम तो हुआ होगा कि कितने लोग थे? कैमरे के पीछे थे जी 4 एजेंट थे, ठीक है जी। अब बात ज़ाहिर मालूम हो गया होगा ना आपको। 4 वो एजेंट थे हक खतीब के, जिनकी रोजी रोटी पे हमने लात मारी है बरतानिया में। वरना जब वो यहाँ उतरता था तो उसके लिए वो 5000 पाउंड की VVIP वो ली जाती थी, जिसमें जहाज से सीधा ये गाड़ी पे बैठता था और फिर बाहर निकलता था, और यहाँ पे 10-12 जगहों पे वो जाता था, इवेंट करता था मुख्तलिफ शहरों के अंदर। सर अपॉइंटमेंट नहीं मिलती थी। जर्नलिस्ट बताते हैं कि इर्द गिर्द के इलाकों में पार्किंग नहीं मिलती थी, ट्रैफिक जाम हो जाया करता था, खासतौर पर मैनचेस्टर उसके इलाकों में, कि इस कदर रश होता था, लोग 17 घंटे इंतजार करते थे इस ड्रामेबाज का। सेलिब्रिटी था। ऐसा ही है ना जी। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक इवेंट ब्लैकबर्न में किया, भरपूर मार्केटिंग के बाद पैसे खर्च करके, ठीक है, और तौफीक नहीं हुई कि कोई दूसरा इवेंट करने की जरूरत करते यहाँ से। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि फरीद कुरैशी के साथ जो इन्होंने किया, बच्चों के साथ थे, वो फैमिली के साथ थे, उन्हें हरासा किया। अब हम सोचते थे कि चलें ठीक है, पाकिस्तान की हद तक हम कानूनी जंग लड़ रहे हैं। मैं अभी आपके इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से मुतनब्बह करना चाहता हूँ, तंबीह कर रहा हूँ, वार्निंग कर रहा हूँ। क्या अब हक खतीब यहाँ आएगा? यहाँ पाकिस्तान के जो गयूर मुसलमान रहने वाले वो उसे बताएंगे कि तुम्हारा अकीदा ख़त्म नबूवत से कोई ताल्लुक नहीं है। एयरपोर्ट से लेकर जहाँ जहाँ वो जाएगा इंशाल्लाह हम इसे आईना दिखाएंगे, हम पुरअमन तरीके से एहतजाज भी करेंगे। मैं पहुँचूंगा इंशाल्लाह जब ये यहाँ पे आएगा। थोड़े से लेट हो गए आप। मेरा ये ख्याल था कि यहाँ रुकेगा, मुझे थोड़ा तक भाग जाएगा कमेंट करके। पहले तो जब आता था तो यहाँ एक तवील अरसा गुजारता था ना, तो दौड़ लगा दी उसने। आइंदा इंग्लैंड में भी छापा मारेंगे, इंग्लैंड में भी छापा मारेंगे, जब प्रोग्राम हो रहा होगा उसके अंदर जाएंगे। सर इंशाल्लाह इसको कन्फ्रंट भी करेंगे जो लीगली और कानूनी तौर पर हो सकता है। और यहाँ पर हम दरखास्त भी कर रहे हैं, मैं आपके प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से भी दरखास्त करता हूँ, जितने लोग इसके डसे हुए, जिन लोगों ने इसको पाउंड्स दिए हुए, उन सारे लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ मैसेज करके बताएं, आपको दूं, आप उनसे प्रोग्राम करेंगे। हम प्रोग्राम भी करेंगे, हम यहाँ पे कानूनी लड़ाई का आगाज करेंगे। लाखों पाउंड लोगों ने दिए, लोग तलाश कर रहे हैं आपको। सर मुझे राब्ता करवाइए, और मैं आपके तवज्जुह से कह भी रहा हूँ कि मुझे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इनबॉक्स कीजिए। हम इंशाल्लाह सारे लोग मिलकर कानूनी तौर पर भी इसके खिलाफ यहाँ पे बरतानिया में इंशाल्लाह जंग का आगाज करेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। किस को और आइंदा एक्सपोज करने का इरादा है? देखें, ये मैं इरादा अगर जाहिर कर दूंगा तो उनको एक्सपोज करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन यस मैंने फिर अर्ज़ किया कि मेरा एक तो हक खतीब के मामले में ये था कि ये अक़ीदा ख़त्म नबूवत को नुकसान पहुंचा रहा है, इसलिए कि हमारी नई नस्ल को अगर ये मालूम हो कि इस तरह का कार्टून जो है ये सिपा सलार ख़त्म नबूवत है, तो उनके जहनों में अक़ीदा ख़त्म नबूवत की क्या तस्वीर बनेगी। और दूसरा ये मैं फिर कहता हूँ कि ये लड़ाई असल में पीरों की लड़ाई थी, ये लड़ाई बिहाफ पे आस्थानों और खानकाहों के मैं लड़ रहा हूँ, इसलिए कि नई नस्ल से जब भी आप पूछेंगे कि पीर किसको कहते हैं, तो बाकी पीर तो मार्केटिंग नहीं करते ना सोशल मीडिया के ऊपर, यही करता है। उनको तो पीर के रूप में यही फ्रॉडिया नजर आ रहा है। वो कहेंगे जी पीर का मतलब होता है हक खतीब,
ہاں تو پیروں سے، آستانوں سے، تصوف سے، طریقت سے، اصل بزرگان دین سے لوگوں کا اعتقاد اٹھ جائے گا اگر وہ نہیں آئیں گے آگے اس بدبخت کے خلاف. پورے تالاب کو گندا کر رہی ہے نا. جی بالکل کر رہی ہے. سر ایک بندے نے سوال بھیجا, اگر مناسب جی سمجھے ضرور تو پوچھ لوں. پوچھیں. لاہور کی ہیرا منڈی کے اوپر کب چھاپا مار رہے ہیں؟ لاہور کی ہیرا منڈی رہی کہاں ہے حضور؟ لاہور کی ہیرا منڈی تو اب شہر کے ہر گلی، ہر محلے، ہر جگہ پہ شفٹ ہو گئی ہے. آپ دیکھیے نا ہمارے جتنے بھی ادب پارے ہیں ان میں یہی تو رونا رویا جاتا ہے کہ ایک وقت میں تو یہ جو گندگی، یہ غلاظت تھی یہ کسی ایک جگہ پر محدود تھی، لیکن اب بدقسمتی سے وہ موقع آ گیا کہ جہاں اب یہ کوٹھیوں میں، بڑے بڑے بنگلوں میں اب تو یہ دھندا وہاں پہ شفٹ ہو گیا ہے. اور دیکھیں میں نے پھر کہا کہ جہاں معاملہ حقوق اللہ کا ہے نا وہاں پہ میں احتراز برتتا ہوں کوئی بھی پروگرام ریکارڈ کرنے سے، لیکن اس طرح کے ڈیفنس کے بڑے بڑے اڈوں پہ، کوٹھیوں میں، بنگلوں میں ہم نے چھاپے مارے ہیں جہاں چھوٹی بچیوں کو ان کی مرضی کے خلاف استعمال کیا جا رہا تھا، جہاں کسی سے بھی زبردستی جسم فروشی کروائی جا رہی تھی، اور اس کی ایک تاریخ ہے. سینکڑوں پروگرام ہے جو سریام کے آن ریکارڈ موجود ہیں. تھوڑی سی خان صاحب جو کہ جیل میں ہے بات ہو جائے. ضرور کیجیے. مانتے نا وہ سیاستدان ہے؟ بالکل نہ. دیکھیے ان کے جو فالوورز کہتے ہیں نا کہ وہ ٹپیکل سیاستدان نہیں ہے کہ جس میں ہاں وہ مجھے لگتا ہے کہ واقعی وہ ٹپیکل سیاستدان نہیں ہے. ظاہر ہے پولیٹیشین ہے، پاکستان کی تاریخ میں ان سے زیادہ مقبول شاید ہی کوئی رہا ہوگا جتنا وہ پاپولر ہے اس وقت ماشاءاللہ. جیسے میڈیا میں آپ نے بڑے بڑے کنونشن اور جلسے کیے نا منار پاکستان کے اوپر، اس کے پہلے یا بعد میں یا آپ نے خان صاحب نے مل کے کیے ہیں؟ جی ایسے ہی. لیکن خان صاحب کی کیا بات ہے، جتنی عزت اللہ نے ان کو دی ہے شاید تاریخ میں، پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کسی اور کو نہیں ملی. خان کے اوپر ظلم ہوا ہے، ظلم ہے، جبر ہے، انہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور یہ 76 سالوں سے ملک کے سابق اور منتخب وزرائے اعظم کے ساتھ ہوتا آیا ہے. اس بار جتنی شدت ہے ظاہر ہے اس سے پہلے اتنی شدت سے لوگوں پر بھی ظلم نہیں کیا گیا اور سیاستدانوں پر بھی ظلم نہیں کیا گیا جتنا اس وقت ہم بدقسمتی سے پاکستان میں دیکھ رہے ہیں. جیل میں بے گناہ ہے؟ دیکھیے بالکل بے گناہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جیل میں اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی غلطی کی ہے یا انہوں نے کوئی سازش کی ہے یا انہوں نے کوئی کرپشن کی ہے. یہ تو بحث ایک الگ بحث ہے اور ظاہر اس کے لیے ایک مکمل تحقیقات کی ضرورت ہے کہ کیا انہوں نے. وہ جیل میں اس لیے ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان سے ناراض ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر انہوں نے کوئی کرپشن کی بھی ہوتی اور اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کے لاڈلے ہوتے تو جیل سے باہر ہوتے. اب انہوں نے کوئی کرپشن نہیں بھی کی فار ایگزامپل فرض کر لیجئے، تو چونکہ اسٹیبلشمنٹ ان سے ناراض ہے تو وہ جیل کے اندر ہے. تو پیرامیٹر جرم کا ہونا یا نہ ہونا نہیں ہے. جیل میں اگر کوئی سیاستدان ہے پاکستان میں تو اس کا پیرامیٹر یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا لاڈلا ہے یا اسٹیبلشمنٹ کا مخالف ہے. قبولیت کی بات ہے. جی ایسا ہی ہے، قبولیت کی بات ہے. اچھا 90 ملین پاؤنڈ پاکستان سے باہر جائیں تو خبر ہے، اگر پاکستان کے اندر آئیں تو خبر نہیں ہے نا. 190 ملین پاؤنڈ کی بات کریں آپ. لندن سے وہاں گئے، کرپشن تو نہیں ہے نا. کرپشن کی ڈیفینیشن تو یہ نا 190 ملین پاؤنڈ پاکستان سے باہر گئے. یہ تو ایک اس پہ ہم شاید مختصراً بات کر کے نا پھر وہ کنفیوژن کریٹ ہوگی شاید کہ یہ بالکل ایک ڈیبیٹ ہی الگ ہے نا. اس پہ تو ایک الگ پروگرام کیا جا سکتا ہے. کیا اس کی سزا اس بنیاد پہ سنائی گئی ہے؟ جواب ہے نہیں. سزا اس بنیاد پہ سنائی گئی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے لاڈلے نہیں رہے. پاکستان میں کوئی الیکشن فیئر نہیں ہوتے؟ ہرگز نہیں. ہاں کچھ صحافی دوست کہتے ہیں شاید 77 کے جو انتخابات تھے تب ہم تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. ہاں میں غالباً سن شاید غلط ہے سردی کی. ہاں مگر یہ کہ پاکستان کی تاریخ میں 99.9% انتخابات میں بہرحال مجموعی طور پر دھاندلی کی گئی، یہ نہیں صرف حلقوں کے اندر اجتماعی دھاندلی کی گئی. کبھی کسی جیل میں، اڈیالہ جیسی جیل میں بھی جا کے چھاپا مار سکتے ہیں؟ ہم نے حیدرآباد کی نارا بڑی مشہور جیل ہے وہاں بھی چھاپا مارا اور ہم خود بھی جیل میں گئے. سندھ حکومت نے ہمیں جیل بھیجا جب ہم نے ان کی سندھ اسمبلی کی سیکیورٹی کو بے نقاب کیا تھا. تو ظاہر ہے جہاں انسانی طور پہ ہیومنلی جو پاسبل ہے، میں کوئی ظاہر اسپائڈر مین تو ہوں نہیں کہ جیل کی دیواروں سے اندر چلا جاؤں، لیکن جو ہیومنلی پاسبل ہے وہ ہم کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ. ایسا کون سا پروگرام تھا جس کو کرتے ہوئے، کرنے سے پہلے یا بعد میں بھی کام پہ ٹانگ گئی ہوں؟ نہیں الحمدللہ اللہ کی ذات کی بڑی عطا اور مہربانی ہے. ظاہر پریشر تو بہت ہوتا ہے اور پریشر خاص طور پر تب زیادہ ہوتا ہے ابرار جب کسی بچی کو کوئی بلیک میل کر رہا ہو، اس کے پاس اس کی ویڈیوز اور تصویریں ہوں اور ہم نے اس کو پکڑنا ہو. تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ یار کسی ایک موومنٹ پہ اگر وہ ہاتھ سے نکل گیا تو جا کے اس لڑکی کی تصویریں اور ویڈیوز غصے میں پوسٹ کر سکتے. تو اس قسم کی سچویشنز میں نا لٹرلی ٹیمپریچر فیل ہو رہا ہوتا ہے، دھڑکن تیز ہو رہی ہوتی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ جو یہ سارا آپ کام کرتے ہیں، مجھے یہ لگ رہا ہے آپ کی ساری باتوں سے آپ ایک مووی کے ڈائریکٹر ہیں، مووی ڈائریکٹ کر رہے ہیں اور اس میں سسپینس اور انجوائے کرتے ہیں آپ، ایسا ہی ہے؟ میں نہیں، پریشر بہت ہوتا ہے ایسا نہیں ہے، لیکن سسپینس میں مزہ ہے. سسپینس میں ایڈونچر زندگی کا لطف ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور مجھے جو سب سے زیادہ چیز حوصلہ یا ہمت دیتی ہے وہ دعائیں ہیں. مجھے یہ یقین ہوتا ہے کہ یار میں جو کرنے جا رہا ہوں، ایک تو دل کو یقین ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ایجنڈا نہیں ہے، کسی نے مجھے یہ کرنے کے لیے کہا نہیں ہے، نہ میں کسی فائنینشیل گین کی وجہ سے یہ کر رہا ہوں، نہ میں کسی باعث کی وجہ سے یہ کام کر رہا ہوں. میں نے اس پر یقین رکھا ہے کہ ہاں یہ بات غلط ہو رہی ہے اور اس غلط
پر مجھے آواز بلند کرنی چاہیے. تو ایک آپ جب آپ کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے تو, اور دوسرا آپ کو یہ یقین ہوتا ہے کہ یار پیچھے مائیں دعائیں کرنے والی ہیں, بہنیں دعائیں کرنے والی ہیں, اس ملک کی بیٹیاں ہیں جو دعائیں کرتی ہیں. آج بھی برطانیہ میں ہم جب نکلتے ہیں تو کوئی بزرگ خاتون نہیں ہوتی. یہ آپ کی غذا ہے جو حوصلہ افزائی. الحمدللہ. سر آپ کے والدین ہیں, باپ دادا گزرے, تمام رشتے ناتے ہیں جو ایک انسان کے ہوتے ہیں الحمدللہ. وہ نہیں کہتے کہ اقرار آپ کو اس لیے پیدا کیا تھا کہ آپ نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے سب کو ٹھیک کرنے کا؟ نہیں, میرے ابتدا میں تو ظاہر بہت گھبراتے تھے گھر والے, والدہ بھی, بیگم بھی. لیکن والدہ نے بھی جب دیکھا نا کہ جب وہ باہر جاتی ہیں میرے ساتھ کسی شاپنگ مال میں, کسی دکان پہ یا کسی ریسٹوران وغیرہ میں, تو جس طرح لوگ ملتے ہیں محبت سے, جس طرح دعائیں دیتے ہیں, تو اب ان کو بھی یہ اندازہ ہے کہ بہت دعائیں ہیں اور ٹھیک سمت ہے, ڈائریکشن ٹھیک ہے. اینڈ وین دے نو کہ میں وہی بات کہ میں کسی بدنیتی سے کام نہیں کر رہا ہوں, پھر جب ان کو اس بات کا یقین ہے کہ واقعی مہینے کے آخر میں تنخواہ ختم ہو جاتی ہے تو مشکل ہوتا ہے گھر چلانا, تو پھر ان کو یہ یقین ہے کہ ٹھیک ہے صحیح کام کر رہا ہے تو کرتے رہنا چاہیے. 2 منٹ آخری لوں گا, 2 میں سے ایک کا انتخاب کیجیے گا, تھوڑا مشکل کام ہے. عمران خان یا نواز شریف؟ مشکل سوال ہے, لیکن میں اس کا جواب ٹویٹر پہ چونکہ دے چکا ہوں. تو فی زمانہ فی الحال اس وقت یعنی اگر اس وقت کی پالیٹکس اور سیاست کو دیکھیں, ووٹ کو عزت دے دو کنارے کو جس طرح خان صاحب نے نیلام کیا, نواز شریف صاحب نے نیلام کیا, عمران خان. آصف زرداری صاحب یا نواز شریف صاحب؟ نواز شریف. علی امین گنڈا پور یا مریم نواز؟ حامد میر یا عمران ریاض؟ حامد میر. کاشف عباسی یا حامد میر؟ کاشف عباسی. فہد مصطفیٰ یا وسیم بادامی؟ وسیم بادامی. فہد بھائی پیارے میرے بھائی ہیں, اللہ تعالیٰ. آپ کی خواہشیں کس طرح کی؟ پھنسا دیے اتنے سارے لوگ ناراض ہوں گے. کوئی بات نہیں, آپ کی خواہشیں کس طرح کی ہوتی ہیں اس سارے گورکھ دھندا میں؟ میری ذاتی زندگی کے حوالے سے خواہشات مجھے صرف ایک چیز, گھومنا پھرنا, کھانا, مجھے کھانے کا شوق ہے دنیا بھر کے, اور مجھے لگتا ہے کہ جو اللہ کی کائنات اور دنیا کے رنگ دیکھنا ہے نا, یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. دنیا کے مختلف ریجنز میں, مختلف سب کانٹیننٹس میں, مختلف ممالک میں, مختلف شہروں میں, مختلف مذاہب, مختلف کلچر, مختلف بیک گراؤنڈ, مختلف رنگت اور مختلف طرح کے نظر آنے والے لوگوں کو دیکھنا, یہ اللہ کی بڑی عطا ہے, بڑی اللہ کے حسن کو دیکھنا چاہتے ہیں. بے شک ایسا ہی. خود بھی حسن پرست ہیں؟ ہاں, ظاہر انسانی حسن کی بات بھی کر رہا ہوں اور قدرتی حسن کی بات بھی کر رہا ہوں. 3 شادیاں کرنی الحمدللہ جو کہ شریعت میں جائز ہے. خبر تو تب بنتی ہے نا جب 2-3 ہوں. تو آپ کے کام کے اندر, پروفیشن کے اندر 3 اہلیہ کو مینیج کرتے ہوئے کوئی فرق پڑا؟ نہیں, میں مینیج نہیں کرتا ان کو, وہ مجھے مینیج کرتی ہیں مجھے لگتا ہے, اور اسی وجہ سے یہ سارے رشتے بہت اچھے چل رہے ہیں. بٹ اسٹل ابرار میں ہمیشہ یہ ضرور وضاحت کر دیتا ہوں کہ میں اس فیصلے کو گلوریفائی نہیں کرتا. دس از ناٹ سم تھنگ کہ جس کو میں گلوریفائی کروں یا ریکمینڈ کروں. میری زندگی میں الحمدللہ میرے تینوں فیصلے اللہ کی مہربانی سے بہترین ثابت ہوئے. اس لیے کہ شاید جو خواتین میری زندگی میں آئیں یا میں نے جن کو چوز کیا, آؤٹ آف ظاہر ہزاروں لاکھوں آپشنز ہوں گے, مگر اس میں سے اگر کچھ میں نے فیصلہ کیا تو اس بنیاد پر کہ وہ سیدھی سادی بھولی والی خواتین تھیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کا کریڈٹ ہے کہ جس کی وجہ سے میری زندگی اچھی گزری. اچھی کا تو میں جتنا پروردگار کا ہر سانس کے ساتھ شکر ادا کروں اتنا کم ہے. آپ سے 3 لفظوں کی ڈیفینیشن جاننا چاہتا ہوں, جو آپ کی 3 شادیاں بھی ہیں. پیار, محبت اور عشق, فرق کیا ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ ظاہر ہم پیار تو عام طور پر ہی کہہ دیتے ہیں, محبت ذرا اس کی سپرلیٹو تھوڑی سی ڈگری ہے, اور عشق, اور پھر عشق کے بعد فنا فی الذات, اور ظاہر ہے وہ مودت کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو یہ پیار جس ترتیب میں آپ نے لیا نام, اسی طرح اس ترتیب میں نیچے سے اوپر کی طرف ہے. اتنی بڑی لیگسی میں, اور آپ دنیا سے ایک دن چلے جائیں گے, ایک حقیقت ہے. اسے کون سنبھالے گا؟ کچھ جانشین ہوگا صحافت میں؟ نہیں, صحافت میں جانشین ہونا بھی نہیں چاہیے, ظاہر ہے یہ تو ہر ایک کا اپنا وہ ہے. ہاں, لیکن ایک چیز میں ضرور پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پاکستان کے سیاسی نظام کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے نئی نسل کی کچھ تربیت ضرور کر کے جانی چاہیے. تو اس پہ ضرور ہم کچھ کام کریں گے. میں باقی صحافی دوستوں اور ان کو بھی ساتھ انشاءاللہ میں چاہ رہا ہوں, یہ ذرا جو اس وقت کی انسٹیبلٹی اور انسرٹینٹی ہے تھوڑی سی ذرا دبے, اگر یہ دھول تھوڑی سی چھٹے تو پھر ہم اس پہ کام کریں گے انشاءاللہ. ہاں سر, ڈونیٹ ڈائریکٹلی. جی ہاں, پاکستان کے اندر اس وقت ہزاروں چیریٹیز ہیں. ہاں جی. انگلینڈ میں 1,80,000 NGOs ہیں. اچھا. اس کے باوجود ڈونیٹ ڈائریکٹلی کیسے ذہن میں آیا اور کیوں؟ یہ چیریٹی نہیں ہے, یہ اس کی وضاحت بہت ضروری ہے. یہ ڈونیٹ ڈائریکٹلی ایک ایسا ہی پلیٹ فارم ہے جیسے باقی پلیٹ فارمز ہیں جن کے توسط سے آپ یہاں سے پیسے بھجواتے ہیں پاکستان اپنے پیاروں کو. ٹھیک ہے, یہ ڈونیشن والا یہ منی ٹرانسفر سسٹم ہے. بیسیکلی جس طرح سیلف ایکسپلینیٹری ہے کہ
ہم جو دینے والا ہے اور جو مستحق ہے اسے ڈائریکٹ ملا رہے ہیں، تاکہ بیچ میں جو ایڈمنسٹریشن کاسٹ، تو تنخواہیں لوگوں کی اور بزنس کلاس کے ٹکٹ اور گاڑیاں، خرچ اخراجات، وہ نکل جائے۔ یہاں سے جو پیسے دے جس کو وہ مدد کرنا چاہتا ہے، 100% پیسے اس کے اکاؤنٹ میں جائیں، ڈائریکٹ ڈونیٹ ڈائریکٹلی۔ او یو آر دا مڈل مین۔ مڈل مین ختم ہو گیا سر، مڈل مین ہی کو تو ہم ختم کر رہے ہیں۔ آپ مستحق کو بھی تلاش کریں گے، ہم مستحق کو بھی اور تلاش صاحب کریں گے، استطاعت کو کوئی بھی۔ بھی مستحق کو تلاش کرے گا، پاکستان میں کوئی بھی مستحق کو تلاش کرے گا، اپنی گلی میں، اپنے محلے میں، ہم بھی کریں گے، اس کو پوسٹ کرے گا donatedirectly.com کے اوپر، ہم اس کو اپنے والنٹیئرز کے تھرو ویریفائی کریں گے اور پھر وہ پبلش ہو جائے گا۔ اس کے بعد ٹھیک، جب وہ پبلش ہو جائے گا تو دنیا بھر سے کراؤڈ فنڈنگ کے ذریعے اس کی جو بھی ہم نے اسیس کیا ہوگا اس کی ضرورت کو، اس کے مطابق لوگ اس کو مدد کریں گے، اور جو بھی ایک روپیہ دیں گے، 100 روپیہ دیں گے، وہ ڈائریکٹ اس مستحق کے اپنے بینک اکاؤنٹ میں، اس کے جائز کیش میں، اس کے ایزی پیسہ میں جائے گا۔ آخری 2 سوال، کبھی دل کرتا ہے، کوئی مشورہ دیتا ہے کہ جب تھوڑی عمر بڑھ جائے گی تو سیاست میں آ جانا؟ میری بہت سارے دوست مشورہ بھی دیتے ہیں، بہت سارے دوست پوچھتے بھی ہیں کہ سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ ہے۔ ہرگز نہیں، میں آج بھی اور ہمیشہ، میں نے جب یہ والنٹیئرز کی ایک فورس کھڑی کی تھی تب بھی بہت سارے سوال تھے، میں آج بھی اللہ کو گواہ بنا کے حلفاً آپ کو یہ بات بتاتا ہوں، اقرار الحسن کو آپ زندگی میں کسی سیاسی یا سرکاری عہدے کے لیے نہ تو بھاگ دوڑ کرتے ہوئے دیکھیں گے، نہ اس کی لائن میں آپ دیکھیں گے، نہ ہی انشاءاللہ۔ میں نے تو آج تک کسی بھی، میرے گھر کے باہر فائرنگ ہوئی، کچھ واقعات ہوئے، پولیس نے خود آفیشیلی مجھے کہا کہ آپ کو ہم سیکیورٹی اور گارڈز دیتے ہیں، میں نے تو اسٹیٹ کے خرچے سے آج تک ایک گارڈ لینا مناسب نہیں سمجھا۔ تو کوئی سرکاری عہدہ نہیں ہے، میں اپنے طور پہ جتنا کر سکتے ہیں، آپ جب خود افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ سرکار کے خرچے سے کوئی سیکیورٹی لیں؟ تو یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کبھی آپ زندگی میں مجھے کوئی سرکاری یا حکومتی عہدہ یا ایوارڈ لیتے ہوئے، عہدہ تو دور ہے، ایوارڈ لیتے ہوئے نہیں دیکھیں گے۔ آپ ایوارڈ نہیں لیتے؟ نہیں، سرکاری مجھے ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ چونکہ وہ پھر آپ بائسڈ ہو جاتے ہیں، تو مجھے ہو سکتا ہے جو ایوارڈ دے رہے ہیں اس کی بھی یہ شان نہ ہو کہ آپ کو ایوارڈ دے۔ نہیں، شان تو خیر نہیں، ظاہر اللہ تعالیٰ سب کو عزت دے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ صحافیوں کو مناسب نہیں لگتا کہ وہ کوئی سرکاری عہدہ یا ایوارڈ لیں، چاہے وہ نگران حکومت میں ہو، چاہے وہ کونسلر ہی ہو۔ مثال ہے، صحافیوں کو پھر نگران حکومت میں بھی نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے، وہ پھر بھی صحافی ہیں۔ بدقسمتی کی بات ہے، بہت سارے صحافی ہیں جو چیئرمین پیمرا بننے کے بعد انہوں نے علی اعلان کہا کہ جناب ہم جو ہے نا وہ بعد میں صحافت نہیں کریں گے، ریکارڈ کر کے رکھ لیں، آج وہ پھر اینکر بنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھدھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔